Assalamu alaikum and greetings. My name is Shwa and I'm the host of a podcast called Light Up Ichwa. I have a very special guest with me today, and we will be speaking and having a conversation in Urdu, and you can turn on your subtitles so that you can understand what he is saying. I will let him introduce himself and who he is and what does he do. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے, آپ کیا کرتے ہیں وہ بتائیے پلیز. جی, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اپنے بارے میں بتاؤں اور اپنے کام کے بارے میں بتاؤں. تو میرا نام شیر علی صافی ہے اور میں بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور شوقیہ کام جو میرا ٹریولنگ ہے, لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہے. اور میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں فاٹا سے, اور ہم سیٹلڈ ہیں یہاں پہ راولپنڈی میں. اچھا, میری پیدائش بھی یہیں کی ہے. راولپنڈی میں؟ ہاں, راولپنڈی کی ہے. تو فاٹا میں کون ہے؟ بیسیکلی میرے جو فادر تھے وہ تو ارلی ایج میں یتیم ہو گئے تھے. تو بیسیکلی انہوں نے بھی جو میجر لائف ہے وہ پنجاب میں گزاری ہے. جیسے باول نگر ہے میرا جو سسرال ہے, بیسیکلی وہ باول نگر ہے. فیملی ہے ہماری, ٹرائبس کی ہیں, لیکن وہ بھی کیونکہ وہیں پہ سیٹل تھے وہیں سے. تو بائی پروفیشن آپ کیا ہیں؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, ویب ڈیولپمنٹ کرتا ہوں. میں فری لانس کرتا ہوں, تقریباً 10 سال ہو گئے. میرے کلائنٹس جو موسٹلی وہ فارنرز ہی ہوتے ہیں. تو میں نے اصل میں ان کو, مجھے تو نہیں پتا کہ سافٹ ویئر انجینئر ان کا پروفیشن ہے, میں نے سمجھا فوٹوگرافی ہے. سو جب آپ ان کی ویب سائٹ میں شیئر کروں گی اور ان کا کام میں شیئر کروں گی, ان کی بہت خوبصورت فوٹوگرافی ہے ناردرن ایریا کی, گرینری کی, ماؤنٹینس کی, ہر چیز کی. وہاں سے مجھے ہوا کہ میں آپ سے بات کروں, کیسے آیا, کیا ہوا. تو وہ آپ کی صرف ہابی ہے یا یو آلسو ڈو ایز اے لائک کین پیپل ہائر یو ایز اے فوٹوگرافر؟ آپ کو کوئی ہائر کرتے ہیں فوٹوگرافی کے لیے؟ ہائرنگ کا ٹرینڈ تو ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے, کیونکہ ٹورزم بڑی ہے. کمپنیز ابھی لوکلس کمپنی سیٹ اپ ہو رہی ہیں, تو بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ جی ہماری جو اپنا کنٹینٹ ہو, تو اس کے لیے وہ ہائر کر رہے ہیں. پھر ہوٹلز والے کچھ نے کانٹیکٹ کیا ہے ریسنٹلی مجھ سے. باقی جہاں تک یہ کیسے اسٹارٹ ہوا, تو یہ جو ہے بیسیکلی میں تھوڑا سا, میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ فائنینشلی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تو یہ تھا کہ مجھے لکیلی فیملی میں ایجوکیشن کا چانس ملا. بھائیوں میں ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم بھائی بڑے ہیں, لیکن بھائیوں میں پھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اور مجھے ہی چانس ملا ایجوکیشن کا الحمدللہ, لیکن اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا. تو کیا پڑھا ہے آپ لوگ, if you don't mind؟ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بیچلرس کیا, اور پھر بحری یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو یہ تھا کہ شروع سے ہی تھا کہ یار فائنینشیل کچھ وہ سچویشن اچھی نہیں تھی, تو اس لیے مجھے پریکٹیکل لائف میں جانے کا ارلی مطلب جو میرا کورس تھا کہ اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں. اور الحمدللہ بائی 4th سیمسٹر آئی واز آلریڈی آن اے جاب. تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے سوچا ہوا؟ ہاں جی, پہلے سے ہی تھا کہ سو یو ور کانشیسلی, باشعوری طور سے آپ مطلب وہ آپ کو پتا ہے جو فیملیز نہیں سپورٹ کر سکتی, پھر آپ کو فیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ کیسے ہو اس کو لے کے جایا جائے. تو یہ تھا کہ پھر آئی ورک ریگولرسلی فار 7-8 ایئرس. فری لانس ہی موسٹلی میں نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہو کہ ہاں جی ویب ڈیولپمنٹ. تو اس کے ساتھ یہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری بیک پین شروع ہوئی. یہ جاب ایسی ہے, جو بھی جاب جو چیئر والی جاب ہوگی اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیک پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے کسی اسٹیج پہ. تو میری ذرا ارلی ہوگی. اس میں پھر یہ تھا کہ ایک دوست نے مجھے انوائٹ کیا, ٹریل 3 پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا ہائکنگ کا. مجھے تو پہلے ٹریلس کا بھی نہیں پتا تھا کہ میں ادھر ہی, میری گروتھ ادھر ہی بھی ہے. میرا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا پہلے مجھے. تو انہوں نے انوائٹ کیا اور اسی طرح میں گیا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے, اس سے جو ہے مجھے کافی ریلیکسیشن فیل ہوئی. اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو جیسے بتایا کہ اچھا فیل ہوا, تو پھر میں نے اس کو ملٹی ڈیز جو ٹریکنگ ٹرپس ہیں ان کو جوائن کیے. ایک دوست بھی بن گئے تھے, ان کی ٹریولنگ کمپنی تھی, وہ ارینج کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ یہ چیز پھر بہت بڑھتی گئی, اور اب تو مطلب
آپ کہہ رہے کہ سارٹ آف ایڈکشن بھی ہو گئی ہے. اچھا کتنے سال ہو گئے اب اس سائٹ پہ؟ وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں نا؟ وہ تو میرا پروفیشن ہے. اس کے یہ جو ہے شوق ہے. اچھا اس سے مطلب میری کو وہ نہیں ہے کہ فائنینشلی کوئی میں ارن اتنا وہ نہیں کرتا, ہلکا پھلکا کرتا, ہلکا پھلکا. تو ابھی تقریباً ابھی 8واں سال ہے میں یہ ٹریولنگ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ مطلب اتنے شارٹ اسپین میں آپ کہہ لیں کہ after 2-3 years I would be able to make some sort of claim that I am someone who has explored all the north. اچھا کافی جگہ. ہاں جی اتنا مطلب بس چند ایک جگہ رہ گئی ہیں. اچھا وقت کے ساتھ میرا اینولی یہ ہوتا ہے کہ ہر سال 2-3 جو ہے میجر لوکیشن اس کو ٹیک آف کروں. ہاں کیونکہ میں نے جب ویب سائٹ دیکھی تو اس میں اتنی ہے کہ میں نے کہا اوہ یہ تو مجھے ہر روزانہ یا ہر ہفتے ایک پروجیکٹ بنانا پڑے گا ٹو سی دا پلیسز. آپ نے ساری ڈالی ہوئی ہیں اور اس کی فوٹوگرافی اور اس کے ساتھ آئی تھنک آپ وہ کیپشن دیتے ہیں تھوڑی سی, وہ بہت اچھا کرتے ہیں. یہ بڑے ایک کبھی نام نہیں لوں گی, ایک بہت بڑے فوٹوگرافر ورلڈ ریناؤنڈ ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہو, ہم بعد میں بات کریں گے. ان کا بہت زبردست فوٹوگرافی لیکن کیپشن نہیں ہے, اور آپ کی یہ بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک یو آر اے ویری بگ فوٹوگرافر ان مائی آئیز, بیکاز آپ نے بتایا تو ہے نا آپ ہیں کہاں. اس طرح تو کوئی بھی نہیں پتا کدھر ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم ان کی وہ جو سائٹس پہ جہاں گئے ہیں وہاں پہ ہم بھی سوچو یہ ہمیں پسند آ رہی ہے, ہم اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی تو کریں نا کہ ہمیں یہاں جانا ہے. جی بالکل. سو آپ کو اچھا اس ساری جو ٹریول ہے آپ کی, اس میں آپ نے کیا کوئی خاص ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے بارے میں پتہ کی یا ایکسپلور کی, کوئی ایسی خاص بات کوئی؟ ٹریولنگ میں یہ ہے کہ آپ جب دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے. مطلب آپ سٹیز میں رہتے ہیں اور قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. جب آپ ماؤنٹینز میں جاتے ہیں, ریموٹ ویلیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ, اور یہ اور جو ہے اس کو ذرا سا بتائیں, تھوڑا ایکسپلین کریں. مطلب یہاں پہ سمجھائیں گے ہم دوسروں کو. سٹیز میں لائف بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ہی مطلب آپ ہر وقت رش میں ہوتے ہیں, لائف بہت بزی ہے. ماؤنٹینس میں ٹھیک ہے ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, مطلب وہاں پہ پانی کا ایشوز ہوتا ہے کہ گھروں پہ بہت دور سے جا کے چیزیں میسر ہیں نہیں ہیں. بالکل, روڈ ایکسیس ایزی نہیں ہوتی, لیکن لائف بہت سمپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ مطلب اگر فون ایکسیس نہیں ہے تو ان کو پھر وہ سکون بھی ہوتا ہے, پریشانی نہیں ہے, پریشانی سگنل نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی, ہم بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ یہاں سے جب کٹ آف ہوتے ہیں, شروع میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا کہ بچے چھوڑ کے کیسے جائیں گے, لیکن جب ایک دفعہ ویلیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایکسیس ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم بھی سکون میں آ جاتے ہیں کہ چلے ہم چند دن ہیں اپنے لیے انجوائے کریں اس کو. تو سکون ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت آپ کو جواب دے نہیں ہونا, ہر وقت کسی سے بات نہیں ہو رہی, بس آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے نا کہ آپ تو سگنل نہیں ہے, آپ کو وہ چارہ نہیں ہے. تو آپ کو خاموش رہنا پسند ہے یا بولنا پسند ہے؟ جی جیسے آپ نے میری ویب سائٹ کا نام بھی دیکھا ہے, The Silent Traveler, تو میں اس کا تو خاموش رہنا پسند ہے. خاموشی پسند ہے مجھے, کافی انٹروورٹ پرسنالٹی ہے میری. کبھی کبھی ایکسٹروورٹ, اس وقت ایکسٹروورٹ ہو رہے ہیں, ہمارے سے بات کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, وہ ایسا سرکل ہوتا ہے جو دوستوں کا, جن کے ساتھ میری بہت زیادہ اوپن بات چیت ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ بہت اللہ گلا بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اب آتے ہیں ہم اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو بیسٹ تصویریں آپ نے مجھے بتانی ہوگی کہ آپ کو ایک ایریا یا کوئی خاص پتہ نہیں ایک کو آپ چوز کر سکتے ہیں اپنی تصویر؟ جی ضرور کر سکتا ہوں. اس میں بہت سی ہوں گی, ابھی میں ادھر تو ابھی نہیں ہم دکھا پا رہے, ویسے کمپیوٹر پاس ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے گا تو میں وہ آپ کے کنورسیشن میں ڈالوں گی کہ یہ ہیں جو آپ کی فیوریٹ ہیں اور کیوں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی ہے جس کا نام رکھا ہو اور آپ کہنا چاہیں گے؟ میں ڈفرینٹ فوٹوز کو نام بھی دیتا ہوں, اور جیسے کہ میں نے اپنی پرسنالٹی بتائی تو اس حساب سے میرا جو فوٹوگرافی کا اسٹائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیومن ایلیمنٹ کو میں انوالو کرتا ہوں, کہ ایک بندہ جا رہا ہے یا کہیں پہ کھڑا ہے, یہاں ریلیکس کر رہا ہے, تو بیسیکلی وہ میں اپنی فیلنگس وہاں پہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ ایسی جگہ ہے, وہاں پہ میں ایسے فیل کر رہا ہوں, ایسے مطلب سالیچیوڈ ہے, سیرینٹی ہے, آپ اس طرح کی نا. تو پھر اس میں یہ اسٹائل جو ہے پاکستان میں بہت کم لوگوں کا, اور آئی کین سے کہ میں اس اسٹائل میں میرا بہت اچھا کام ہے.
باقی لینڈسکیپ بہت کرتے ہیں, میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن اس اسٹائل میں بہت کم لوگ کام کرتے ہیں کہ آپ ہیومن ایلیمنٹ انوالو کرتے ہیں. میری انسپائریشن جو ہے وہ ایک نارمین فوٹوگرافر ہیں, میکس رائے, ان سے ہے, وہ اس اسٹائل میں فوٹوگرافی کرتے ہیں. تو فیوریٹ فوٹو میری ایک چٹا کٹا کی ہے جھیل جو نیلم ویلی کشمیر میں آتی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ڈالی تھی یا؟ ہاں جی میں نے دیکھی ہے چٹا چٹا. جی میں ڈالتا رہتا ہوں, وقتاً فوقتاً ریپیٹ بھی کرتا ہوں. تو اس میں ایک دوست ہے ہمارے ساتھ گئے تھے, تو ان کو میں نے کہا آپ آئیں اس طرح سے آپ کی میں فوٹو لیتا ہوں. تو وہ جو فوٹو آئی تھی اس پہ مجھے واپسی پہ رسپانس بھی بہت آیا ہے لوگوں کا, اور وہ میری فیوریٹ فوٹو ہے. اور اس کو بیسیکلی جو شونٹر ویلی ہے وہ میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ پلیس ہے. بیسیکلی ریزن اس کے وہ گرینری بہت زیادہ, وہاں پہ موئسچر بہت ہوتا ہے, اور پھر جو ٹریک ہے چٹا کٹا جھیل کا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. تو اوور آل کمبینیشن جو ہے وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ میں 4 times جا چکا ہوں, اور جاتا رہتا ہوں. ابھی تو 3 سال سے مسلسل گیا ہوں, مطلب ایٹ لیسٹ 1 year میں 1 سال میں 1 دفعہ ضرور جاتا. تو اب ان کی جی ویب سائٹ ہے دا سائلنٹ ٹریولر, اور اس میں یہ ہے کہ آپ ان کا ایکسپلور کر سکتے ہیں کام, اور یہ ان کی مطلب خوبصورت آرٹ جو انہوں نے کیا تھرو کیمرہ. آپ ویسے بھی کوئی آرٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ایسے مجھے کبھی موقع نہیں ملا, اور اب یہ شو اتنا ہے, اس میں ٹائم جو ہے سارے اسی میں کنزیوم ہوتا ہے. تو اور آپ اس میں اور کچھ کہنا چاہیں گے جو عام انسان کو, ہمارے پاکستانی بھی نہیں گئے ابھی تک ہے نا, میں نے تو ہارڈلی ناردرن ایریا ناران کا غان اور سیف الملوک اور وہاں تک ہی دیکھا ہوا تھوڑا بہت. تو پلان تو ہے میرا بھی جانے کا, اور لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے, مہنگا ہے سستا ہے, فائنینشلی کتنا آسان ہے یا مشکل ہے لوگوں کے لیے جانا؟ جی بالکل جانا چاہیے. سب ایریاز ہمارے تو بالکل قریب ہے, مطلب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ باہر سے ہمیں ویزا لے کے آنا پڑتا ہے یا لیٹر آف انویٹیشن کی ضرورت نہیں, اپنا کنٹری ہے, جانا چاہیے. جہاں تک یہ ریموٹ ایریاز کی بات ہے تو یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریا میں جاتے ہیں. یہاں پہ اگر لیٹس سپوز اگر فیمیلز ہیں وہ جانا چاہتی ہیں تو کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آج کل جو سولو وغیرہ کا ٹرینڈ بھی چلا ہے تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے, گروپ کے ساتھ جانا چاہیے. لیٹس سپوز دیر کوہستان ہے ریجن, ویری پیسفل لونگ پیپل, لیکن کیونکہ ٹورزم کے لیے ابھی ریسنٹلی اوپن اپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ یوز ٹو نہیں ہیں, تو اس لیے وہاں پہ گروپ کے ساتھ جائیں تو بہتر ہے. باقی گلگت بلتستان تو آلریڈی وہ بہت پہلے سے اوپن ہے, وہاں پہ ایشوز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. نیلم ویلی میں بھی کوئی اس طرح ایشوز نہیں ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں. بس تھوڑا سا یہ کہ ریسرچ کر کے جائیں, گروپ میں جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ ٹریکنگ ٹرپس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا کیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سولو روڈ ٹرپ تو ہو جائے, اس میں ایزی ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. ٹریکنگ میں ہونا چاہیے 2 سال. میں بھی مطلب خاموشی پسند ہے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی جائے, بلکہ میں ہمیشہ جو ہے پبلک ٹرپ ڈالتا ہوں. ہاں جی, ایون جو میرے پرسنل ٹرپ جو ہوتے ہیں اس میں بھی میں دوستوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایٹ لیسٹ 1-2 بندے ضرور ہوں, ٹھیک ہے. سیفٹی کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ بیمار پڑ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی ریموٹ ویلیز ہوتی ہیں. اب یہ بات چال ہی پڑی ہے, تو ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا, یہ آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے. یہ 2014 میں جو میرے دوست تھے وقاص صدیق, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی کمپنی تھی, میں ان کے ساتھ ہی موسٹلی جاتا تھا. تو ہم گئے تھے K2 کے ٹریک پہ. اس کا جو 2 پارٹس ہیں, ایک تو اگر آپ بیس کیمپ جاتے ہیں تو واپس سیم روٹ سے واپس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اس میں ایک پاس آ جاتا ہے. پاس بیسیکلی ایک ماؤنٹین ریج ہوتی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے 2 ویلیز کو یا 2 ریجنس کو. تو اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو دوسرے ریجن میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک ہے گوندو گوڑو کے نام سے, اس کے فارنرز بہت آتے ہیں اس کے لیے. تو بیسیکلی شگر اور ہوشیر سائڈ کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ K2 کی بیس کیمپ ہے, ایکسٹینڈیڈ پارٹ ہے. تو اس میں ہم گئے تھے, اور اس میں جو تھے جب ہم ڈسینڈ کر رہے تھے تو وہ کیونکہ ٹیکنیکل پاس ہے, مطلب روپ لگانی ہوتی ہے آپ کو, اکوپمنٹ جو ماؤنٹیننگ کا ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کچھ اکوپمنٹ کم تھا ہمارے پاس,
تو بہرحال وہ خود لیڈر تھے, ان کا ہی ڈیسیزن تھا کہ جی روپ جو ہے بیسکلی میں یہ تھا کہ پلان کہ جو روپ ہوگی 300 میٹر وہ جب ختم ہوگی دوبارہ اس کو ہم لگائیں گے, تو اس کے بعد مطلب ویٹ کریں گے جو دوبارہ لگے گی پھر ہم ڈسینڈ کریں گے. لیکن کیونکہ وہ جو سورج نکل آتا ہے صبح تو جو برف ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی اگر ہم ویٹ کریں گے تو یہ سنو جو ہے نا پگھل رہی ہے تو یہ ہمارے مزید مشکلات بنائے گی, تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ جاتے ہیں جب تک وہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ روپ لگاتی ہے ہم تھوڑا سا ٹریول کر لیں گے. تو سب نے پھر ایگری کیا اور اس طرح چل پڑے. تو اس پھر 2-3 منٹ بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے چلے گئے, کیونکہ وہ سلوپ بہت زیادہ ہے, 70 اراؤنڈ ڈگری بنتی ہے سلوپ اس کی. تو وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہاں پہ تو نہ تو روڈ ہوتی ہے نہ کچھ, اگر آپ اکیلے نا تو وہ ڈیڈ باڈی بھی مطلب وہاں پہ. بہرحال وہ پھر ساری سپورٹ تھی تو ہم لوکلس کو کال کی, ہمارے پاس سیٹلائٹ فون تھا تو وہ ڈیڈ باڈی لے آئے تھے. تو اس طرح سے فرینڈس میں اس میں چلنا چاہیے اور زیادہ ایڈونچر نہ کریں جو جن کو نہیں آئیڈیا نا ٹریکس. اصل میں پاکستان میں یہ چیز آپ نے پوچھ لی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ ہم بھی جب ہم نے بھی اسٹارٹ کیا تھا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ یار یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے, کچھ ینگ جب ہوتے ہیں تو ویسے ہی کوئی ڈر نہیں لگتا نا. تو میں نے جب اس انسیڈنٹ کے بعد سب سے پہلے تو بیسک ماؤنٹینئرنگ کورس کیا میں نے. ہاں جی یہ چیزیں کرنی چاہیے. آپ ملتی ہیں کہاں ملتی ہیں یہ لوگ کیسے لے سکتے ہیں, یہ جگہ ہے وہیں ایریا میں ہے کیسے ہوتا ہے؟ یہ شمشال میں لوگ کراتے ہیں, ونٹرز میں کراتے ہیں. وہاں پہ ونٹرز میں کنڈیشن سوٹیبل ہوتی ہیں, گلیشیئر وغیرہ وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کراتے ہیں. پھر اسکردو کے ہیں زاہد راجپوت, وہ انسٹرکٹر ہے بہت اچھے ہیں, میں نے ان سے ٹریننگ کی ہے. لیکن وہ بھی حنزہ ہوپر نگر میں آ کے, نگر میں ہوپر ویلی ہے وہاں پہ گلیشیئر ہے, وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں. تو ٹریننگ ضرور لینی چاہیے. ہاں بالکل, اس میں بیسک سیفٹی آپ کو جو ہے نا سیکھنی طریقے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹریول کرنا ہے, تو یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ہم آپ کی ویب سائٹ بھی شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لوگ شور انجوائے کریں گے یہ. اور ابھی بھی پتہ نہیں, میں نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں. میں نے تو بالکل اپنے مرضی سے دیکھا اور میں نے کہا میں ایکسیس کر, میں نے کہا آپ شاید آگے سے جواب بھی نہ دیں, آپ نے تو بڑا اچھا سے جواب دے دیا اینڈ ویری ہمبل اینڈ نائسلی انہوں نے میرا ایکسیپٹ کیا کال اینڈ آئی ریئلی تھینک یو فار دیٹ. بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بیچ میں کہ بچوں کو چھوڑ کے ٹریکنگ پہ جاتے ہیں, تو کتنا لمبا عرصہ جاتے ہیں آپ فیملی کو چھوڑ کے؟ جی اس میں جو ہوتا ہے میرا اینول ایک ٹرپ ہوتا ہے ٹریکنگ جو میجر ہوتا ہے, اس میں یوزلی 17-18 ڈیز وہ اسلام آباد ٹو اسلام آباد یعنی جب نکلنے کا اور واپس آنے کا 17 سے 18 ہاں جی یہ لگ جاتا ہے. اس میں جو ٹریکنگ جو ہوتے ہیں جس میں ہم پیدل چلتے ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 دن کے ہوتے ہیں. تو میں ٹینٹ لگاتے ہیں, ہاں جی کیمپنگ ٹرپس ہوتے ہیں, سب کچھ کوکنگ سب کچھ وہاں پہ خود ہی کرنا ہوتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح لمبے ٹریکس میں ہم جس ایریا میں جاتے ہیں سوری تو وہاں کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 17-18 دن تک جا سکتے ہیں. اور یہ آپ کے اپنا ٹرپ ہوتا ہے یا آپ کسی کو جو گروپ میں یا فارنرز کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں یہ ابھی ریسنٹ لاسٹ جو 3-4 ایئرز ہیں میں خود ہی آرگنائز کرتا ہوں, میں اناؤنس کرتا ہوں. یا ہمارے لوگ جاتے ہیں پاکستان لوکلز ہی ہوتے ہیں, فارنرز ابھی تک میں نہیں دیکھ گیا. ایسے موسٹلی ایریاز بھی ایسے ہوتے ہیں وہاں فارنرز الاؤڈ بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کو NOC وغیرہ نہیں ملتی, تو اس لیے بھی ریزن ہے. تو 17-18 ڈیز. اس کے علاوہ نارملی میڈیم لیول پہ جب ہم آتے ہیں تو 8 to 10 ڈیز ٹرپس ہوتے ہیں. ہاں جی. اور سب سے شارٹ کیا ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے شارٹ؟ تو ہمارے آپ مارگلا میں لکیلی ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو مارگلا میں بھی مارننگ میں گئے تھے ایک دن, تو واپس. اور اس سے بھی بہتر پھر ہمارے گلیات بہت نزدیک ہے, میں گلیات بہت جاتا ہوں. نتھیا گلی جو ہے رنجانی ہے, مشکوری ہے ٹریکنگ کے لیے, وارم اپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے پریکٹس کے لیے.
تو ہم تو مارننگ میں جائیں تو ایوننگ میں واپس آ سکتے ہیں بنسبت لاہور اور کراچی والوں کے. تو یہ بہت ایڈوانٹیج ہے ہم پنڈی اسلام آباد والوں کا. تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ ایک فادر ہیں, ایک باپ بھی ہیں. اب آپ ذرا بتائیں اپنی پیرنٹ ہوڈ کی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ اتنی ینگ ایج میں ماشاء اللہ سوچ سمجھ کے باپ بنے تھے یا آپ کے ماں باپ نے بٹھا دیا تھا کہ چلو اب شادی کرو اور ختم؟ ہاں جی ایسا ہی ہے کہ شادی کچھ بہت ہی ڈرامیٹک فیشن میں ہوئی تھی. اچھا وہ یہ تو سن سکتے ہیں ہم آپ کا ڈرامیٹک ایکشن کیا تھا یا شیئر کرنا پسند کریں؟ ضرور, کیوں نہیں. اس میں میرے بیسیکلی جو لاسٹ سیمسٹر تھا بیچلر کا اور جو لاسٹ پیپر تھے 2 اس کے درمیان میں گھر والوں نے بیسیکلی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مطلب بچے سے پوچھ لیا کیونکہ وہ آپ کو ایجوکیشن وہ بیک گراؤنڈ میں لڑکیوں کے ساتھ صرف ایسے ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ ہاں جی. اچھا واہ, پھر تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں نے جیسے بتایا ہمارے فیملی کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ابھی, تو ڈیٹس انہوں نے طے کر لی ہوئی تھی. تو بعد میں ڈیٹ شیٹ بھی جب آئی تو وہ ایک پیپر پہلے تھا, بیچ میں 2 ہاف ڈیز تھے اور پھر ایک پیپر تھا میرا, مطلب ایک وینسڈے کو تھا ایک سیٹرڈے کو تھا. اور گھر والوں نے جو ڈیٹس سیٹ کی ہوئی تھی وہ فرائیڈے اور سیٹرڈے تھی, لیکن لوکیشن بہت دور تھی. منشن آباد تحصیل ہے باول نگر کی, وہاں پہ جانا تھا. مطلب کتنا ہے تقریباً اسلام آباد سے؟ 10 سے 11 گھنٹے لگتے ہیں ون سائڈ. ہاں جی. تو بائی روڈ ہی ہے. تو پہلے تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے پوری لائف جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, میں اس پہ ایگری نہیں ہوں. میرے 2 ایگزامس ہیں ابھی رہتے ہیں, تو میں اس کو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو بہرحال وہ پھر بیچ میں ماموں بھی انوالو تھے کہ وہ بھی گئے تھے رشتہ وغیرہ لینے میں, تو وہ بھی پھر آئے. ماموں کی بات کون تھا, سب سے میٹھا رشتہ ہوتا ہے ماموں کا. تو پھر انہوں نے کنوینس کیا کہ ایسے ایسے ٹائمنگ ہوگی تو کر لیں گے مینیج, باقی تم کیونکہ کچھ دن تھے تو اس میں تم تیاری کر لو اپنے پیپرس کی, اور شادی بھی کر لو تیاری بھی کر لو. ہاں جی. واو. تو ساتھ میں آپ نے دیکھا تھا اپنی بیگم ٹو بی جب تک؟ نہیں دیکھا. اچھا چلیے, آدمیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارے جس طرح بہت ہی بیکورڈ ٹرائبل ایریا وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا کہ دیکھا جائے. تو نہیں ہوتا نا اپنے کا فیملی میں ہے یا کوئی عطا پتہ ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ بھی ہاں فیملی میں کس ٹرائب کی ہیں وہ, آپ کے ٹرائب کی؟ ہم صافی ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں. پھر تو اس طرح سے یہ شادی ہو گئی. وہ الحمدللہ پیپرز بھی ہو گئے اور شادی بھی ہو گئی. تو باقی میری وائف کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے الاؤ نہیں کرتے. میں نے جیسے بتایا کہ مجھے وہ چانس ملا ہے ایجوکیشن کا, تو اس لیے پھر شادی کی بات لازمی بات ہے. اولاد تو میٹھی چیز ہے, مطلب سب کو ہر ایک خواہش ہوتی ہے. اور پھر ہمارے ٹرائبس میں اگر اولاد نہ ہو تو پھر وہ سوشل اسٹگماز بھی ہوتے ہیں, کچھ وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو بچے بھی میرے 5 ہیں الحمدللہ. میرا بڑا بیٹا جو ہے ابھی 15 مارچ کو 11 ایئرس کا ہو جائے گا. ہاں جی. تو میری شادی کیونکہ 22 میں ہوئی تھی. ابھی میرے 3 کڈس اسکول گوئنگ ہیں. اچھا تو 11 سال کا. پھر بیٹی جو ہے وہ 8 سال کی ہے. پھر اس سے جو چھوٹی ہے 6 سال کی ہے. اور پھر تینوں جاتے ہیں. ہاں جی. پھر میرے ٹوینز ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. ہاں جی. تو وہ بھی 2 سال کے ہیں. اچھا تو 3 بیٹیاں 2 بیٹے. ہاں جی. اچھا صحیح ہے. اب آگے ہم اور سوال نہیں اس کے بارے میں ہم کریں گے کیونکہ وہ ان کا ڈیسیجن. اچھا چلیں, تو آپ نے سوچا ہے, اچھا تو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی؟ جی بالکل. جیسے میں نے کہا کہ میری شادی بیسیکلی میری شادی جو تھی وہ میں جب 8th کلاس میں تھا تبھی میری وہ منگنی ہوئی تھی جس طرح ہمارا ہوتا ہے. وہ بچپن میں ابھی بھی میرے جو بھائیوں کے ہیں وہ رشتے ساروں کے انہوں نے کر دیے, لیکن میں نے نہیں کیے, اپنے بچوں کے نہیں کیے. اچھا وہ آپس میں جو کرتے ہیں. ہاں جی. آپ نے نہیں کیا؟ نہیں. میں تو آپ کا پلان کچھ اور ہے؟ لازمی بات ہے جب آپ جہاں پہ رہتے ہیں جس طرح ہوتا ہے اپنے, یہ مطلب ایسے کوئی خلافی شریعت وہ چیزیں نہیں, بلکہ یہ تو زیادہ شریعت کے اس کے ہے کہ آپ بچوں کو بڑا ہونے دیں, پھر ان کی کچھ تھوڑی سی خواہشات ہوتی ہیں. اور مجھے یہ بھی شوق ہے, میری خواہش ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ٹریول کریں. آلریڈی آپ نے فوٹوز کچھ دیکھی ہوں گی. تھوڑی سی جو آپ کے بچے جو ایک بیٹی ہے میری, اس کو
رتی گلی، ان تینوں کو بڑوں کو میں لے کے گیا تھا. نہیں ابھی میں نے پوری ایکسپلور نہیں کی آپ کی، بڑا ماشاءاللہ کافی مٹیریل ہے ادھر، تو آئی ول انشاءاللہ. تو میرا پلان بھی ہے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح ٹریکنگ ٹرپس پہ جانا. آپ کی وائف جاتی ہیں یا نہیں؟ وائف